अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN TV के साथ मैं हूं महरीन अमीन। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म की शहीद कैप्टन फराज इलियास की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म ने शहीद का आबाई गाँव कैप्टन फराज इलियास के नाम से मंसूब कर दिया। आफिया से मुलाकात के बाद फौजिया सिद्दीकी कराची वापस पहुंच गईं। फौजिया सिद्दीकी का कहना है कि अमरीकी जेल में कुरान पढ़ने पर डॉक्टर आफिया को शौक लगाए जाते हैं। जब आफिया सही से बात करने लगी तो अमरीकी उनको वहां से ले गए। आज़ाद कश्मीर हादसा, जाँ बहक मुसाफिरों की तादाद 15 तक पहुंचने का खदशा। दरिया नीलम में गाड़ी गिरने से लापता अफराद की तलाश जारी। पाकिस्तान टीम को मुसलसल दूसरी बदतरीन शिकस्त, भारत 6 रन से कामयाब। मोहसिन नकवी का कहना है कि यकीन हो गया है कि टीम में बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। मौसम के तेवर एक बार फिर बदलने लगे। महकमा मौसमियात की अहम पेशगोई, आइंदा 24 घंटे शहर कायद का मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। सिंध में रवां साल मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान। कैपिटल गेन टैक्स से मुतालिक अहम पेशरफ, कैनेडियन हुकूमत का कानून साजी की जानिब पहला कदम। कंजर्वेटिव को वोट देने पर मजबूर करने का इरादा। नफरत पर मबनी जराइम से निपटने के लिए कैनेडियन हुकूमत का बड़ा फैसला, $110 मिलियन की सरमायाकारी की जाएगी। फंडिंग का मकसद कैनेडियंस की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाना है। टोरंटो में वॉक विद इसराइल तकरीब में हज़ारों अफराद का मार्च। फ़लस्तीन और इसराइल के हामियों का आमना सामना। पुलिस ने 6 गिरफ्तारियों की इत्तला दी। नरेंद्र मोदी ने मुसलसल तीसरी बार भारत के वज़ीर आज़म का हल्फ उठा लिया। मोदी की इलेक्शन में जीत भारतीय मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए बड़ा चैलेंज। मोदी की काबीना में किसी मुसलमान को वज़ीर नहीं बनाया गया। गैर यकीनी सूरत हाल में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरे मशरिक़ वस्ता का आगाज़। नेतन्याहू से इख्तलाफ, इसराइली काबीना के अहम रुकन हुकूमत से मुस्ताफ़ी। इसराइल का नसीरात कैंप में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम, शहदा की तादाद 274 हो गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लकी मरबत बारूदी सुरंग धमाके में शहीद का आबाई गाँव कैप्टन फराज इलियास के नाम से मंसूब कर दिया। शहबाज शरीफ ने शहीद पाक फ़ौज के कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की लाहौर में होने वाली नमाज जनाजा में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अर्ज़ पाक से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि हम पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। कैप्टन फराज इलियास शहीद का खून रंग लाएगा, शहीद की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लकीम मरबत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर देसी साख्ता बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में पाक फ़ौज के 26 साल कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हो गए थे। अमरीकी जेल में कैद आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के बाद इनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कराची वापस पहुंच गईं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अमरीकी जेल में कैद आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के बाद उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कराची वापस पहुंच गईं। उनका कहना था कि मुलाकात में हम 3 घंटे चीखते रहे, बीच में शीशे की दीवार थी। कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फौजिया सिद्दीकी ने कहा कि आफिया पिछली दफ़ा से ज़्यादा कमज़ोर थी। आफिया ने बताया कि उनके सर पर शॉक लगाए गए। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने अमेरिका से वतन वापसी के बाद कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वतन वापसी पर अल्लाह का शुक्र है। अमेरिका के 2 दौरे ऐसे हुए कि कोई लाखों रुपए दे तब भी ना जाऊं। वाशिंगटन में कुछ लोगों से मिली, आफिया के लिए कोशिशें की।
انہوں نے کہا کہ شاید امریکی سمجھ رہے تھے کہ عافیہ بالکل ختم ہو چکی ہے، لیکن ہم سے ملاقات کے بعد عافیہ کا ذہن جب کام کرنے لگا تو نارملائز ہونے لگی تو پھر ملاقات ختم کر دی۔ فوزیہ صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے وکیل نے افغانستان جا کر تحقیق کی ہے، وہ فیملی بھی مل گئی ہے جس نے عافیہ کو اپنے پاس رکھا تھا۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے کہا کہ جب عافیہ صحیح سے بات کرنے لگی تو امریکی ان کو وہاں سے لے گئے اس حال میں کہ وہ رو رہی تھی اور مجھے بھی وہیں کمرے میں بند کر دیا۔ میرے پاس ایک ٹیشو پیپر تک نہ تھا، جب کیمیکل سے میری طبیعت پہلے ہی خراب ہو رہی تھی، کمرے میں ہوا کا کوئی گزر بھی نہ تھا۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے کہا کہ پچھلی بار ملاقات میں چابی گم ہو گئی تھی اور اس بار فون کام نہیں کر رہا تھا۔ عافیہ کو لے جانے کے بعد مجھے وہیں چھوڑ دیا گیا۔ آزاد کشمیر میں دریائے نیلم میں گرنے والی گاڑی کے لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر کی تحصیل 8 مقام کے علاقے کریم آباد کے مقام پر دریائے نیلم میں گرنے والی گاڑی کے لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ آزاد کشمیر میں مسافروں سے بھری گاڑی دریائے نیلم میں جا گری، جس کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد 15 تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ پولیس نے بتایا کہ سرچ آپریشن میں ماہر غوطہ خور اور ریسکیو اہلکار شریک ہیں۔ حادثے میں 3 خواتین اور 1 بچے سمیت 6 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، جبکہ 9 کی تلاش جاری ہے۔ حادثے میں 6 مسافر زخمی ہو گئے تھے، جبکہ 3 افراد حادثے میں محفوظ رہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق تاؤ بٹ سے کیل جاتے ہوئے گاڑی دریائے نیلم میں گر گئی تھی۔ گاڑی میں سیاحوں اور خانہ بدوشوں سمیت 24 افراد سوار تھے۔ پولیس کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے ہاتھوں شکست کے بعد ٹیم میں بڑی تبدیلیوں کا عندیہ دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے ہاتھوں شکست کے بعد ٹیم میں بڑی تبدیلیوں کا عندیہ دے دیا۔ میچ کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی کا کہنا تھا، لگتا تھا کہ کرکٹ ٹیم کا چھوٹی سرجری سے کام چل جائے گا، لیکن بھارت کے خلاف انتہائی خراب کارکردگی کے بعد یقین ہو گیا کہ ٹیم میں بڑی سرجری کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی کرکٹ اس وقت اپنی سب سے کم درجے کی پرفارمنس پر ہے۔ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ٹیم کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ محسن نقوی نے عندیہ دیا کہ قومی کرکٹ ٹیم میں جلد بڑی سرجری ہوتی ہوئی دیکھے گی۔ ہم نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیم تیار کرنی ہے اور وقت آ گیا کہ باہر بیٹھے نئے ٹیلنٹ کو بھی موقع دیا جائے۔ پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو دنیا کی ایک بہترین ٹیم بنانا ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ٹیم میں کیا چل رہا تھا اور ہارنے کی وجوہات کیا ہیں۔ پی سی بی سربراہ کے مطابق قوم کرکٹ ٹیم سے ایسی مایوس کن کارکردگی کی توقع نہیں رکھتی، ہمیں بہتر کارکردگی دکھانی ہے۔ واضح رہے کہ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے سب سے بڑے ٹاکرے میں بھارت نے پاکستان کو 6 رن سے شکست دے دی۔ نیو یارک کے نساؤ کاؤنٹی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں گروپ اے کی ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے میچ میں بھارت نے پاکستان کو جیت کے لیے 120 رنز کا ہدف دیا تھا، مگر پاکستانی ٹیم بھارت کے آسان ہدف کے تعاقب میں بھی ناکام رہی۔ موسم کے تیور ایک بار پھر بدلنے لگے اور درجہ حرارت دوبارہ بڑھنے لگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ موسم کے تیور ایک بار پھر بدلنے لگے اور درجہ حرارت دوبارہ بڑھنے لگا۔ محکمہ موسمیات نے ایک بار پھر ملک کے مختلف شہروں میں درجہ حرارت شدید گرمی کی پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے وسطی اور جنوبی میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے شہر قائد کا موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ صوبہ سندھ کے شہر دادو اور موہنجو داڑو آج شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے، جہاں درجہ حرارت 47 ڈگری کو چھو سکتا ہے۔ سکھر، نواب شاہ، مٹھی اور حیدرآباد میں بھی پارہ 40 ڈگری سے تجاوز کر سکتا ہے۔ بہاولپور میں درجہ حرارت 45، سرگودھا اور فیصل آباد میں 44 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ جہلم، ساہیوال، ملتان، ڈیرہ غازی خان میں پارہ 43 ڈگری تک جانے کا امکان۔ لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کہا ہے کہ جولائی کے ابتدا میں کراچی میں مونسون بارشوں کا آغاز ہو سکتا ہے۔ سندھ میں رواں سال معمول سے زائد بارشوں کا امکان ہے۔ سردار سرفراز کے مطابق چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کہا کہ کراچی کا موسم جون میں گرم اور مرطوب رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد کا کم سے کم درجہ حرارت 29.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔